خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 13ویں باب میں سے ایک روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو، بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا۔ اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا۔ اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھل لایا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ تب شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ آسمان کی بادشاہی کے بیدوں کی معرفت تمہیں بخشی گئی ہے، لیکن انہیں نہیں بخشی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس افراد سے ہوگا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے اس لیے تمثیلوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے، اور انہی میں اشعیاء کی نبوت پوری ہوتی ہے کہ تم سنتے ہوئے سنو گے مگر ہرگز نہ سمجھو گے، اور دیکھتے ہوئے دیکھو گے مگر ہرگز نہ پہچانو گے، کیونکہ اس قوم کے دل پر چربی چھا گئی اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے پہچانیں یا کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھ کر رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہیں تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں، اور مبارک ہیں تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبی اور راست باز آرزومند تھے کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ پس تم بونے والے کی تمثیل کا بیان سنو۔ جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو شریر آتا اور جو کچھ اس کے دل میں بویا گیا تھا لے جاتا ہے۔ یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا۔ جو پتریلی زمین میں بویا گیا وہ ہے جو کلام سنتا اور فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا، بلکہ عارضی ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو وہ فی الفور ٹھوکر کھاتا ہے۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا، مگر دنیا کا فکر اور دولت کا فریب کلام کو دبا دیتے ہیں اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ لیکن جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج ہم لطوری طور پر 15ویں اتوار کی عبادت خداوند کے حضور گزران رہے ہیں۔ آج بیج بونے والے کی مثال سے خدا اپنے کلام کی بات کرنا چاہتا ہے، اور آج اس سے پہلے کہ ہم کلام کی باتیں خداوند کے حضور جانیں، سب سے پہلے میں سوشل میڈیا اور تمام ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مختلف چینلز کے ذریعے سے آج کے اس مشکل وقت میں، جب کہ کرونا وائرس سے لوگ متاثر ہیں اور لوگ عبادت کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے، اور سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے دفاتر میں، اپنے اپنے مقامات پر خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، اور یہ خدمت کیونکہ میڈیا کے ذریعے سے ہے، آج ہم خدا کے حضور سوشل میڈیا کے لیے، ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے لیے اور ان سب لوگوں کے لیے جو اس خدمت میں شریک ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلہ سے
اس مشکل وقت میں خدا کا کلام ایک بیج کی طرح میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہا ہے، اور آج بڑے واضح طریقے سے اس بات کا اعلان کیا گیا، جس کے کان ہوں وہ سن لے۔ اور آج وہ وقت آن پہنچا ہے، ہمیں کلام دیکھنے کو نہیں مل رہا، شاید کلام عبادت میں آ کر شریک ہو کر یہاں سننے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن خدا کے حضور میڈیا کے ذریعے سے کلام ہمارے کانوں میں پہنچ رہا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ کان کا کام سننا ہی ہے، لیکن کلام سنانے کا مقصد کیا ہے؟ کلام میں یہ الفاظ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، پھر باقی اس تمثیل کی تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے۔ سننے کے لیے بڑا ضروری ہے ہم اس بات پر غور کریں۔ اسکول میں جب بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، وہاں پر وہ استاد کی سنتے ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ اس سننے میں، اس پڑھنے میں، اور پھر لوگ کالجز میں جا کر، یونیورسٹیز میں جا کر کمپیوٹر کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، مختلف ذرائع کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تعلیم اور سننے کا مقصد اپنے ریزن یا ذہن کو بڑھانا ہوتا ہے، اپنے ذہن کو بڑھانا ہوتا ہے، تاکہ ہم جب لوگوں سے گفتگو کریں، ہم اچھے طریقے سے اپنے شعور کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے ذہن اور دماغ کے مطابق ان باتوں کا جواب، ان باتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ سکیں، اور اس طرح سے اس بات کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے سنا وہاں پر بھی جاتا ہے۔ آج یسوع مسیح کیوں اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہے اور زور دینا چاہتا ہے؟ جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے، اور اس کا جواب مقدس پالوس رسول بھی دیتا ہے۔ سننے سے ایمان بڑھتا ہے، اور سننا خدا کے پاک کلام سے۔ یہ فرق ہے، جو آج خدا کے کلام کو سنے گا، جو آج خدا کے کلام کی تفسیر کو جانے گا، جو ریزن یا دماغ کی بات نہیں، بلکہ اس کلام کا تعلق ہمارے دل سے جڑا ہے، اس کا تعلق ہمارے دل سے جڑا ہے، اور اگر یہ دل خدا کے کلام کو قبول کر لے گا تو اس بات کی سمجھ سب کو آنی چاہیے۔ اور اسی لیے آج جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو اشعیا نبی کے صحیفے کا ذکر کیا گیا، وہ سنتے ہوئے سنیں گے لیکن ہرگز نہ سمجھیں گے، وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں گے مگر ہرگز نہیں پہچانیں گے، کیونکہ اس قوم کے دل پر چربی چھا گئی ہے۔ ان کے دل کو بند کر دیا ہے خدا نے، اور دل کے بند کرنے کا بنیادی مقصد یہ وہ 3 پہلی تمثیل کے دوران جگہ ہیں، جس میں راستے پر گرنے والا بیج، پتھریلی زمین پر گرنے والا بیج، اور پھر جھاڑیوں میں گرنے والا بیج جو ہے وہ پھل نہیں لاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کہ یہ قوم سنتے ہوئے، کان رکھتے ہوئے سنیں گے پر سمجھ نہیں پائیں گے، دیکھتے ہوئے دیکھیں گے، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھیں گے پر ہرگز پہچان نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے دل پر چربی چڑھ گئی ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم، یہودی قوم، 3 خاص آج میں ذکر کرنا چاہوں گا شخصیات کا، جنہیں قتل کیا گیا، جن کے انصاف کے لیے کسی بھی یہودی نے آج تک آواز نہیں اٹھائی ہے، جن کے انصاف کے لیے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، کسی نے آج تک یوحنا اصطباغی کے قتل پر، جو کہ خدا کی تعلیم دے رہا تھا، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کسی نے آج تک اس کے قتل پر انگلی نہیں اٹھائی ہے کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، کسی بھی یہودی نے۔ اس کے بعد یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور اس طرح سے کسی نے بھی یسوع مسیح کے مارے جانے پر کبھی نہیں کہا کہ کسی نے ایسا یہ ناانصافی کا عمل ہوا ہے۔ اور پھر رسولوں کے اعمال میں استفانس یا سینٹ اسٹیفن جو ہے، اس کے مرنے پر، جو کہ روح القدس کی تعلیم دے رہا تھا، اور اس نے کہا تھا روح القدس کو رنجیدہ نہ کرو، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ 3 ایسے قتل ہیں جن کے متعلق یہودی پورا کلچر جو ہے وہ بالکل خاموش کھڑا ہے
کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہے، کسی نے اس بات کو محسوس نہیں کیا کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، اور یہ ان کا یہی گناہ ان کے لیے پھل نہ لانے کا وسیلہ بنا۔ یہی وہ پتھریلی زمین ہے، یہی وہ جو جھاڑیوں میں بیج گرا وہ ہے، اور یہی وہ ہے جو راہ کے کنارے گرا۔ اور آج کی یہ تمثیل ہم نے کئی بار سنی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کئی بار اس پر ہم نے غور کرنے کی کوشش کی ہے، کئی بار اس پر غور کرتے کرتے ہم اس بات کے لیے یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ کیا ہوا ہے، اور کیوں خدا کا کلام جو ہے، یسوع کو اگر پتہ تھا یہ اچھی زمین پھل دے گی تو اسے پھر اسی زمین میں بیج بونا چاہیے تھا۔ بیج بونے والا اور بیج جو ہے، اور یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، زمین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیج بونے والا بیج بوتا ہے، اور راہ کے کنارے پتھریلی زمین پر، جھاڑیوں میں، اور پھر اچھی زمین پر بیج گرا۔ یہ خدا ہے جس کی پروردگاری، جس کی فراخ دلی، جس کی سخاوت سب کے لیے ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا ہے یہ سخت دل ہے، یہ غصے والا ہے، یہ غرور کرنے والا ہے، یہ بدلہ لینے والا ہے، یہ چور ہے، یہ شرابی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکر کرتا ہے، یہ نقصان کرتا ہے، یہ برے اعمال کرتا ہے، یہ گناہگار ہے۔ خدا اپنی پروردگاری جو ہے وہ سب پر ظاہر کرتا ہے، اپنے خدا ہونے کا فضل وہ سب کو دیتا ہے، اپنے ایمان کے بیج جو ہے وہ سب میں وہ بونا چاہتا ہے، لیکن اس کلام کی قدر، اس کلام کی برکات، اس کلام کے زندہ ہونے کا فضل وہی سمجھتے ہیں جو پھل لاتے ہیں۔ اور یہی بات آج خداوند ہم سب کو سمجھانا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے۔ ہم سیکھ لیں، ہم سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے۔ پہلا بیج جو بویا گیا ہے، جو بیج بویا گیا ہے، راہ کے کنارے گرا، چڑیاں اگر اٹھا لے گئی ہیں، بیج ضائع ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر رہتے ہوئے، اس کائنات کا حصہ ہوتے ہوئے خدا پر ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو دہریہ کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم خدا کی شخصیت کو جانتے تک نہیں ہیں، ہم کسی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہم انسان ہیں، بس انسان خدا نے کسی نے بنا دیا، ہم بن گئے، خدا کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کلام کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، جن کے لیے کلام کی ان کے لیے کوئی اس کی بات کرنے والے بے وقوف ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی سے آ کر کلام اٹھا لیا جاتا ہے، کلام ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کے دل بند ہیں، ان کے دلوں پر چربی چڑھ گئی ہے، ان کے دل جو ہیں وہ خدا کے کلام کی اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ لوگ ہیں جن کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو خدا کی ذات سے ہی منکر ہیں، جو اس کے ہونے سے ہی انکاری ہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو بے پھل جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ دوسرا جس کا آج ذکر کیا گیا خدا کے حضور، وہ بیج جو پتھریلی زمین پر گرا، خوشی خوشی بیج کلام کا اثر قبول کر لیا جاتا ہے۔ آج کلام کا بڑا مزہ آیا، آج کلام بڑا اچھا تھا، آج کلام کو بڑے تفصیل سے بتایا گیا۔ بنی اسرائیل قوم کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں وہ بھی جب خدا نے اپنے قوی ہاتھ سے انہیں ملک مصر سے نکالا تو انہوں نے کہا ہمارا خدا طاقت والا خدا ہے، ہمارے خدا جیسا کوئی خدا نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ انہیں لے کر آگے بڑھا تو بحر کلزم کے 2 حصے کر دیے گئے، ان کے لیے بحر کلزم کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا خدا نے تاکہ یہ زمین سے گزریں۔ جیسے ہی گزرے پار گئے ہمارا خدا طاقت والا خدا ہے، ہمارا خدا قادر مطلق ہے جو پانیوں کو چیر دیتا ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔
آگے بڑھے، بھوک لگی، آسمان سے من اور بٹیرے برسائے جانے لگے۔ ہمارا خدا پروردگار ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ بڑے نعرے، بڑی باتیں، اس کے بعد پیاس لگتی ہے۔ موسیٰ پتھر پر آسا مارتا ہے، چٹان سے پانی نکل آتا ہے۔ ہمارا خدا عظیم ہے، ہمارا خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ لوگوں کے نعرے، لوگوں کی گونج، خوشی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کوہ سینا پر خدا سے بات کرنے کے لیے گیا، 10 احکام کی تختیاں لینے کے لیے گیا، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، وہ خدا جو قوی تھا، وہ خدا جو قادر تھا، وہ خدا جو طاقتور تھا، وہ خدا جو عظیم تھا، سارے بھول گئے۔ اور مصیبت آئی، اب کیا کریں؟ اب بت بنائیں گے، ہم بھی خدا کو دیکھیں گے۔ موسیٰ کون ہوتا ہے؟ خدا سے باتیں کرنے والا۔ ایسے ہی ہمارے دلوں کے دروازے بند رہتے ہیں۔ خوشی خوشی کلام کو قبول کیا جاتا ہے، خوشی خوشی بڑا مزہ آتا ہے عبادت گاہ کے اندر کلام کو سننا ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ کئی دفعہ جب تلاوتیں ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہے سننا عبادت کے دوران، تاکہ جب تفسیر کی جائے، جب اس کا بیان کیا جائے تو اس کو ہم سمجھ سکیں، وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو اور ہمارے اندر کلام جو ہے وہ جڑ پکڑے۔ اور اسی لیے کہا گیا جب دھوپ نکلتی ہے پتھر گرم ہوتے ہیں، جڑیں جل جاتی ہیں اور وہ خود بھی جل جاتے ہیں اور پھر بے پھل رہ جاتے ہیں۔ ایسے ہی عبادت ختم ہوئی اور چرچ سے نکلتے ساری چرچ سے باہر جا کر ہمارے زندگی میں کوئی کلام کا اثر نہیں رہتا ہے۔ بیٹھ کے کہیں گے واہ واہ کیا کلام تھا، کیا مزہ آیا، لیکن وہ ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑتا ہے۔ کلام کا اگلا حصہ جس کو بیان کیا گیا، جو کہ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیاں جو ہیں وہ آ کر ان پودوں کو دبا دیتی ہیں، بڑھنے نہیں دیتی، وہ بے پھل رہتی ہیں۔ ایسی ایک نوجوان لڑکی ایک دن ایئرپورٹ پر بیٹھی، سوچتی ہے میری فلائٹ میں ابھی 3 گھنٹے ہیں، میں ان 3 گھنٹوں میں کیا کروں؟ اپنے بیگ سے بائبل نکالتی ہے تو بائبل نکال کر بیٹھ جاتی ہے پڑھنے کے لیے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارے لوگ میری طرف بڑی بری طرح سے دیکھ رہے ہیں، ایسے شک کی طرح نظر سے کہ میں کلام پڑھ رہی ہوں اور انہیں میرا کلام پڑھنا پسند نہیں آ رہا ہے۔ سوچتی ہے میں کلام پڑھنا چھوڑ دوں، کلام بند کر دوں، لیکن پھر بھی کہتی ہے نہیں میں خدا کے کلام کو پڑھتی رہوں گی۔ لیکن لوگوں کا ریئیکشن ویسے کا ویسا ہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اچانک سے دیکھتی ہے میرے پیچھے ایک ویل چیئر پر ایک بزرگ بیٹھا ہے، جس کو فلائٹ اٹینڈنٹ جو ہے لے کے وہاں پر کھڑا ہے اس انتظار میں کہ کب جہاز میں بیٹھنے کا حکم ہو تو میں اس بزرگ کو جہاز میں بٹھاؤں۔ سارے اس بزرگ کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، اس کی حالت بہت بری ہے، اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، لمبے لمبے سے بال ہوتے ہیں، چہرہ بھی اتنا خوبصورت نہیں ہے، کپڑے بھی اتنے صاف نہیں ہیں، اور سارے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے، اس کے پاس پتہ نہیں کتنا پیسہ ہوگا، کتنا امیر ہوگا، یہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ سارے اس کی طرف دیکھ کر حیران ہیں، اور لڑکی سوچ رہی تھی شاید یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کے دل میں خیال آیا سارے اس بزرگ کو حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں، میں اس بزرگ کے پاس جاؤں اور اس سے بات کروں کہ یہ کون ہے۔ بزرگ کے پاس ہمت کر کے جاتی ہے اور اسے جا کر سوال کرتی ہے کیا میں آپ کے بال بنا دوں؟ وہ پہلے ہی بیچارہ بزرگ ہوتا ہے، سننے میں اس کو دقت ہوتی ہے، تو وہ اشارہ کرتا ہے اگر مجھے بتانا ہے کچھ کہنا ہے تو مجھے اونچی آواز میں بول۔ تو یہ نوجوان لڑکی
اونچی آواز میں بولتی ہے، کیا میں آپ کے بال بنا دوں؟ کیا میں آپ کے بال بنا دوں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں میرے بال بنا دے۔ اب پریشان ہوتی ہے کنگھی کہاں سے ملے گی؟ کہتے ہیں میرا دل تو کرتا ہے میں آپ کے بال بنا دوں لیکن ہمارے پاس کنگھی نہیں ہے۔ تو بزرگ کہتا ہے یہ میرا بیگ جو کرسی کے اوپر لٹکا ہوا ہے اس کے اندر کنگھی ہے، لے لے نکال۔ اور وہ نکالتی ہے، اس کے بال بناتی ہے، اس کے بال بناتی ہے۔ اس کے بعد اس سے باتیں کرتی ہے اور وہ بتاتا ہے میری عمر 70 سال کے قریب ہو گئی ہے اور میں یہاں پر آیا تھا تاکہ اپنا ایک آپریشن کروا سکوں، اور آپریشن کرنے کے بعد میں واپس اپنے گھر جا رہا ہوں تاکہ اپنی بیوی سے ملاقات کروں۔ وہ بھی بہت بزرگ ہے، وہ اس لیے میرے ساتھ نہیں آ سکتی تھی، تو میں آج بہت اداس اور پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ آج میں صحت یاب ہو کر اپنا آپریشن کروا کے واپس جا رہا ہوں اور میرے پاس کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میرے بال بنا دیتا، تاکہ میری بیوی جب مجھے اس حالت میں دیکھتی جس حالت میں ہوں کہ میرے بال بکھرے ہوئے ہیں اور میرا سارا کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو شاید مجھے دیکھنے کے بعد اس کو بہت دکھ ہوتا۔ اور میں آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج یہ نیک کام کر کے مجھے اس بات کے لیے تیار کیا ہے کہ میں اپنی بیوی سے خوشی خوشی مل سکوں۔ یہ جھاڑیاں، یہ رکاوٹیں، یہ لوگوں کی نظریں، یہ لوگوں کی سوچیں، اور جو لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں اور کئی بار اس ڈر سے دعا نہیں کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، اس وجہ سے کلام نہیں پڑھتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، انہیں اس بات کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ان جھاڑیوں کو، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو ہمارے ایمان میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہیں، اور ہمیں اپنے مسیح ہونے کا احساس دلانا ہے، اپنے مسیح ہونے کا اعلان کرنا ہے، اپنے مسیح ہونے کی گواہی دینی ہے تاکہ کوئی پھل مل سکے۔ چوتھی قسم کی زمین جس کا آج ذکر کیا گیا، اچھی زمین۔ اب سارے کہیں گے اچھی زمین کون سی ہے؟ اچھی زمین وہی ہے جو خدا کے لیے اپنے دل کے دروازے کھولتے ہیں۔ اب یہ کون سی شخصیات ہیں جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے مقدسہ مریم، یہ لکھا گیا خدا کے کلام میں۔ مقدسہ مریم یسوع کی باتیں سنتی اور ان کو حفظ کرتی اور اپنے دل میں سوچتی تھی۔ اسے پتہ تھا پھل کیسے لانا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مقدسین اور شہداء جو اسی طرح خدا کے کلام کو سمجھتے رہے، خدا کے کلام کی گواہی دیتے رہے اور خدا کے کلام کا پرچار کرتے رہے، کبھی اپنی زندگی سے، کبھی اپنے کاموں سے، کبھی عبادتوں سے، کبھی اپنی دعاؤں سے، کبھی اپنی ریاضتوں سے، کبھی اپنے روزوں سے خدا کے حضور اپنی زندگی سے یہ پھل ظاہر کرتے رہے، اور کبھی اپنے لہو بہانے سے اور اپنی شہادتوں سے خدا کے حضور یہ پھل دیتے رہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کس طرح سے ان مقدسین کی زندگیوں پر غور کر کے اور مقدسہ مریم کی ذات اقدس کو دیکھ کر کس طرح کلام میں مضبوط ہو سکتے ہیں، اس بات کے لیے آج ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ مکی کی فصل بوتا تھا، اور ہر سال جب کمپٹیشن ہوتا تھا تو مکی کی ساری جو اس کی فصل تھی اس کو ہمیشہ اس کے بیج موٹے ہونے اور پھلدار ہونے کی وجہ سے اور زیادہ اس کے پودے مضبوط اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے انعام دیا جاتا۔ تو ایک سال جب کمپٹیشن کا موقع آیا تو ایک صحافی نے اس کے پاس جا کر پوچھا کیا وجہ ہے، آپ کئی سالوں سے یہ کمپٹیشن جیت رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی اتنی کوئی وجہ نہیں ہے، بس سادہ سی بات ہے، جو بیج میں اپنی زمین پر بوتا ہوں، میرے ارد گرد چاروں طرف جو ہمسائے ہیں میں ان کو بھی یہ بیج دیتا ہوں کہ وہ بھی اس بیج کا استعمال کریں۔
تو صحافی بڑا پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں آتے ہیں اور آپ اچھا بیج انہیں کیوں دیتے ہو؟ اس نے کہا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے، راز سائنس کا ہے جسے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب پودے بڑھتے ہیں، ان کے اوپر سے سٹے نکلتے ہیں، تو اس کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب ہوا چلتی ہے تو سائنس کا ایک بایولوجی کا ہے پولرائزیشن کا عمل جو ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے پھولوں کے ان کے جو ذرے ہیں وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور جب ہوا چلتی ہے میرے ارد گرد جتنے بھی کھیت ہیں، ہوا جس طرف سے بھی چلے ان کے پھول اڑ کر میری فصلوں پر آتے ہیں، اور اس طرح سے میری فصلیں ہمیشہ طاقتور رہتی ہیں۔ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، ہم ہمیشہ اپنے ساتھی لوگوں کو نیچے گرانا چاہتے ہیں، ان کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کی ترقی میں ہی ہماری ترقی ہوتی ہے، ان کی ترقی سے ہی ہمارا مقام اونچا ہوتا ہے، ان کی ترقی سے ہی ہماری ترقی نظر آتی ہے۔ اور اس بات سے یہ جو اچھی زمین والے ہیں، ان کے اچھے اعمال، مقدسین کے اعمال، مقدسہ مریم کی ذات اقدس ہمارے لیے یہ وہ نمونہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے کلام کا پھل ظاہر کرنا ہے، کس طرح سے کلام کے پھل کو دکھانا ہے، کس طرح سے کلام کی جو برکات ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اب تھوڑی سی باتیں زمین پر اور بیج پر کرنی چاہیے۔ بیج جو ہے جب تک مرتا نہیں ہے تب تک پھل نہیں لاتا ہے، اور ہماری عادت کیا ہے، ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک کاہن کا میں لیکچر سن رہا تھا تو وہ اپنے بچپن کا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا رہا تھا، تو کہتا میں ابھی 3-4 سال کا تھا، تو ہم 8 بہن بھائی تھے، اور میرے سارے بھائیوں نے میری مدد کی کہ میں پہلی دفعہ کچھ کھیت تھوڑا سا اپنے کچن گارڈن میں تھوڑا سا کام کروں اور میں وہاں پر بیج لگاؤں۔ اور کہتا میں نے بیج لگا دیے، پہلی بار میں نے گاجر کے بیج لگائے، صبح میں نے لگائے، اور میں بڑا خوش تھا مجھے پھول کے وہ دیکھنے کا کہ پھل کب نکلے گا، پھل کب نکلے گا۔ کہتا میں تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا تو میرے بہنوں اور بھائیوں نے جا کر وہاں پر اوریجنل گاجریں جو ہیں وہ لگا دی دوپہر کے وقت میں وہاں پر۔ اور کہتا میں جب دوپہر 4 بجے کے قریب وہاں پر گیا تو میں نے بہت ساری گاجریں دیکھی اور ان کے اوپر پتے نہیں تھے، اور میں آ کر ان کو خوشی سے بتا رہا ہوں جو میں نے بیج لگائے تھے ان پہ گاجریں لگ گئی ہیں اور بڑا پھل آ گیا ہے، بڑا پھل لگ گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وہ سارے، جب میں یہ باتیں بتا رہا ہوں تو سارے ہنس رہے ہیں، سارے مجھ پر ہنس رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس دن میں نے یہ بات سیکھی، بیج لگانے کا ایک وقت ہے اور پھل حاصل کرنے کا ایک وقت ہے۔ آج کے دور میں نوجوان اپنے بزرگوں کی قدر اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ایک دم سے سوچتے ہیں آج ہمیں کچھ برکت ملی ہے، کل ہی کو ہم چاہتے ہیں ہم بڑے لوگ بن جائیں۔ اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے، پھل حاصل کرنے کے لیے، پھل پانے کے لیے ہمیں وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وقت بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، ٹیچر ہی ہوتا ہے۔ آج شاید کانوینٹس میں چھوٹی سسٹر جیسے ہی چھوٹی سسٹرز کا پروفیشن ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں آج ہی مجھے سپیریئر بنا دو، آج ہی مجھے یہ بنا دو۔ کاہنوں میں بھی آج ہی مجھے بڑا فادر بنا دو، آج ہی مجھے پیرش پریسٹ اناؤنس کر دو، نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ملے گا، ترقی کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، پھل حاصل کرنے کے لیے بیج بویا جاتا ہے اور پھر انتظار کیا جاتا ہے۔ وقت کا انتظار کرنا بڑا ضروری ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین میں جب بیج بویا جاتا ہے، زمین میں بیج کو بڑا ہونے کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہے پانی۔ اور آج کی پہلی تلاوت میں اعلان کیا گیا، آسمان سے بارش برستی ہے یا برف گرتی ہے تو وہ زمین کی رویدگی میں اضافہ کرتی ہے، زمین کی طاقت کو بڑھاتی ہے، بیج کو بڑھنے میں
قوت عطا کرتی ہے۔ اور یہ پانی، پہلے میں یہ کہوں کہ بیج کون ہے؟ بیج ہم انسان ہیں، اور ہمارے بڑھنے کے لیے ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اور پانی کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگی میں بپتسمہ حاصل کرتے ہیں۔ تو بپتسمہ کا پانی ہمارے اس زندگی کو، ہمارے اس بیج کو، ہمارے جو ایماندار ہیں ان کی زندگیوں میں یہ فضل عطا کرتا ہے کہ بپتسمہ کا پانی ہمیں بڑھنے میں، مضبوط ہونے میں، ایمانی قوت حاصل کرنے میں، ترقی دینے میں فضل کا وسیلہ بنتا ہے۔ اب بیج کو بڑھنے کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑتی ہے، بیج کو گرمائش دیتی ہے پانی سے، اور اس کے بعد اس کا پودا نکلتا ہے۔ ہم ایمانداروں کو، جن کے لیے آج کلام پڑھا گیا، ہماری زندگی میں یہ روشنی کہاں سے آتی ہے؟ یہ روشنی ایسٹر کی روشنی ہے۔ جب آگ کو برکت دی جاتی ہے، شمعیں جلائی جاتی ہیں، نور کا اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ روشنی جو ایسٹر کی ہے، زندہ ہو جانے کی ہے، بیج مرتا ہے اور پھر پھل لاتا ہے۔ ہم بھی ایسٹر کی اس روشنی کو اپنی زندگی میں جب بھر لیتے ہیں تو بپتسمہ کا فضل سمجھتے ہیں، اور پھر ایمان کی قوت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں کلام اسی قدر پھلدار ہوگا جب ہم اپنے اعمال درست کر لیں گے۔ جب ہماری زندگی میں خدا کے کلام کی اہمیت سمجھ آ جائے گی، تب خدا کے اس تمثیل کی سمجھ آئے گی جو کہ آج ہمارے سامنے پڑھی گئی ہے۔ تب ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری آرزو کیا ہے، اور جو مقدس پولس رسول آج رومیوں کے نام خط میں اعلان کرنا چاہتا ہے، ساری خلقت اب تک چیخیں مارتی ہے اور اسے درد ذہ لگا ہے، کیونکہ وہ مر رہی ہے پودا بننے کے لیے، پھل لانے کے لیے۔ اور پھر اسی طرح سے اعلان کیا جاتا ہے کہ روح کے پہلے پھل جو ہیں وہ خود اپنے بدن میں کراتے ہیں، اور تبنیت یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ کون سا راستہ ہے؟ نجات کا راستہ کون سا ہے؟ یسوع کے پیچھے چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کلام کی اہمیت کیا ہے؟ کلام کی برکات کیا ہیں؟ کلام کو کیسے دیکھا جائے؟ کلام کو کیسے پڑھا جائے؟ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑی کمپنی میں سی او کے تبدیل ہونے کا وقت آ پہنچا تھا، اور بہت سارے کوئی 8 سے 10 لوگ ایسے تھے جو اس قابل تھے کہ ان کو سی او بنایا جا سکتا تھا۔ جو مالک تھا اس نے سوچا کہ اب یہ 10 لوگ اس قابل ہیں تو میں ایک دن سب کا انٹرویو لوں گا۔ 10 لوگوں کا انٹرویو لیتا ہے اور سب کو ایک ایک لفافہ دے دیتا ہے، اور انہیں کہتا ہے 6 ماہ کے لیے آپ کی ٹریننگ ہے، اور 6 ماہ کی ٹریننگ کے دوران جب آپ واپس آؤ گے تو پھر ان میں سے ہم اپنے سی ای او کو چنیں گے۔ اس لفافے میں کیا تھا؟ اس لفافے میں ایک ایک بیج تھا، اور ایک ایک بیج دیا گیا، اور اس لفافے کے اندر ایک تحریر تھی، اسے زمین میں لگاؤ اور ہر روز پانی دو۔ اسے زمین میں لگاؤ اور ہر روز پانی دو۔ سب نے اپنا اپنا پودا لگایا، بیج لگایا۔ 1 ہفتہ گزرا، کوئی بیج کا پودا نہیں نکلا۔ 2 ہفتے گزرے، کوئی نہیں نکلا۔ 3 ہفتے گزر گئے، کوئی نہیں نکلا۔ 1 مہینے کے بعد کئیوں نے کہا اس کا بیج تو نکلے گا نہیں، مالک کو کون سا پتہ ہے کون سا بیج ہے؟ تو کسی نے کوئی پودا لگا لیا اپنے گملے میں، کسی نے کوئی لگا لیا، کسی نے کوئی لگا لیا، اور سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گملے میں ایک ایک پودا لگا کے اس کو پانی دیتے رہے۔ 6 ماہ کا وقت گزرا تو ایک شخص بہت ہی پریشان تھا۔ اس نے کہا میں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کے بیج کو بویا تھا، 6 ماہ گزر گئے ہیں، کوئی پودا ہی نہیں نکلا۔ اب میں آج اپنے مالک کے سامنے کیا کروں گا؟ کیا جواب دوں گا اس کو؟ سارے لے کر آتے ہیں، سارے اپنے اپنے گملے اپنے اپنے ٹیبل اور کرسی کے سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی بیچارہ اپنا خالی گملہ اٹھا کر
आकर अपने टेबल के सामने रख कर बैठ जाता। सबसे आकर इंटरव्यू किया गया, आपका पौधा कौन सा है, क्या हुआ, क्या क्या, सब ने अपने अपने मसाइल बताए। आखिरी की बारी आई, 10 नंबर पे जो था उसकी बारी आई, तो उसने कहा, मालिक मैंने वफ़ादारी से इस बीज को मिट्टी में लगाया और 6 माह तक वफ़ादारी के साथ हर रोज़ इसे पानी दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता किस वजह से इसका पौधा नहीं निकला। तो मालिक ने खड़े होकर कहा, आज मैं आप सबके सामने आप 10 में से CEO का ऐलान करना चाहता हूँ, वो कौन है? तो उसने खड़े होकर ऐलान किया, ये जिसका पौधा जो है नहीं निकला है, ये वाला जो है, ये शख्स हमारे कंपनी का CEO होगा। सबने कहा, क्या हुआ? हमने भी मेहनत की है, हमने भी पानी लगाया है, हमारे पौधे इतने इतने हुए हैं, लेकिन हमें किसी ने पूछा तक नहीं, मालिक क्या वजह है? तो उसने कहा, मैंने जो आपको बीज दिए थे वो जले हुए बीज थे, उनमें से पौधे नहीं निकलने थे, लेकिन मैं आप लोगों की वफ़ादारी और आप लोगों की ईमानदारी जानना चाह रहा था। आप लोगों की ईमानदारी जानना चाह रहा था। आप सब ने मुख्तलिफ़ जगहों से पौधे लेकर उनको बड़ा करने की कोशिश की है। इसने अपनी वफ़ादारी में ये बताया, बीज भी लगाया, 6 माह तक उसी पे काम करता रहा और बीज का पौधा फिर भी नहीं निकला है, क्योंकि उसके अंदर बीज जला हुआ था। आप लोगों ने वफ़ादारी नहीं की है, इसने वफ़ादारी की है। ये मेहनत करने वाला है और ये इस कंपनी को आगे लेके जा सकता है। खुदा भी आप में वफ़ादारी देखना चाहता है। आपकी ज़मीन कैसी है, आपकी धरती कैसी है, और वो आप में बीज डालकर ईमान का, कलाम का, सारी बातें बताकर ये देखना चाहता है आप जिस काबिल भी हैं, 30 गुना के काबिल हैं, 60 के काबिल हैं, 100 के काबिल हैं, आपके अंदर से वो बीज का फल देखना चाहता है। और खुदा करे कि हम आज कलाम मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करें। आज अपने अपने घरों में हर रोज़ की तलावतें जो हैं वो पढ़ा करें। आज से कलाम को अपनी ज़िंदगी में नई जगह दें। आज वादा करें, कलाम जब भी इबादत में पढ़ा जाएगा ईमान से सुनेंगे, और ये कलाम हम चर्च में छोड़ कर नहीं जाएंगे, उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर जाएंगे, ताकि इसका फल वो 30 गुना हो, 60 गुना हो, वो 100 गुना हो, जितना भी फल हम ला सकें, इस फल को हम यस्सु को दें और यस्सु में ज़िंदगी गुजारते हुए दूसरों के साथ भी इस फल को बांट सकें। खुदा करे कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में जड़ पकड़े और हम हमेशा इस कलाम की बशारत लोगों तक पहुँचाते जाएँ। मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।